نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما. سورة الروم آية نمبر 54. اللہ الذی، وہ اللہ وہ ذات ہے، خلقکم، جس نے پیدا کیا تم سب کو، من ضعف، کمزوری سے، ضعف سے. It is Allah who has created you in a state of helplessness. کیونکہ آیت کا آگے کا حصہ بڑھاپے کی بھی بات کرتا ہے تو اس کا عمومی تفسیر یہ لی گئی ہے. The general explanation is that here we are talking about when a human is born. تو جو بیبی ہوتا ہے وہ پیارا بہت لگتا ہے پر وہ ہر چیز کے لیے ظاہر ہے ایک کیفیت ہوتی محتاجی کی. جانور کا بچہ بہت جلدی چلنا شروع کر دیتا ہے، انڈیپینڈنس شروع کر دیتا ہے، کھانا سیکھ جاتا ہے، اڑنا سیکھ جاتا ہے، چلنا سیکھ جاتا ہے. انسان کے بچے کو بہت وقت لگتا ہے. So that is why that is the first meaning. پر اس کی ایک تفسیر یہ بھی کی گئی ہے آیا 54 میں کہ یہ جو ہے نا اللہ الذی خلقکم من ضعف، اس کا مطلب ہے کہ ہیومنز کو جنرلی، انسان کو عمومی طور پہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک کمزوری کی حالت میں پیدا کیا ہے. انسان طبیعتاً کمزور ہے. اور جو آخری آیت آج کی ہے اس وقت یہ یاد رکھیے گا کہ یہاں پر کہا جا رہا ہے، اور بیسکلی ایمان جو ہے وہ اسٹرینتھ دیتا ہے جو کہ انسان کو اپنی عمومی کمزوریوں سے اوپر لے جاتی ہے. ثم جعل من بعد ضعف قوة، پھر بنایا کمزوری کے بعد قوت، یعنی اللہ نے پھر تمہیں دی اس کمزوری کے بعد قوت. تو اگر آپ اس آیت کو دیکھیں سٹیجز آف ہیومن لائف، بچہ پھر رڑنا شروع کرتا ہے، کرولنگ، پھر چلنا شروع کرتا ہے، واکنگ، پھر بھاگتا ہے، پھر وہ پورا ٹین ایج میں، اڈولسنس میں آپ دیکھتے ہیں ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں، انگریزی میں الفاظ استعمال کرتے ہیں، اسٹریپنگ ینگ مین، اور alive young vibrant young woman. جینڈر اسپیسیفک نہیں ہو رہی ہوں میں، مگر یہاں بتا رہی ہوں کہ ایک ایج پر آپ کو سبحان اللہ وہ ایک طاقت نظر آ رہی ہوتی ہے، اور وہ طاقت فزیکلی بھی ہوتی ہے، وہ سکن میں بھی ہوتی ہے، وہ بات کرنے کے انداز میں بھی ہوتی ہے، وہ جذبوں میں بھی ہوتی ہے، وہ ایک ڈفرنٹ سٹیج ہے. ٹھیک ہے. ثم جعل من بعد ضعف قوة، from being dependent to being seemingly independent. یہ ایک خیال ہے، یہ ایک مفروضہ ہے کہ انسان کبھی انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے، کبھی بھی نہیں ہوتا. اللہ کی ذات پہ ہمیشہ ڈیپینڈنسی ہوتی ہے. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسباب بنایا دوسرے انسانوں کو، دوسرے رشتوں کو. ہم ہمیشہ انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں. یہ جو بڑی بڑی باتیں ہیں نا کہ میں بڑی انڈیپینڈنٹ ہوں طبیعتاً، ہٹا دے نا سارے کرچز، پھر پتہ چلے بندے کو کتنے انڈیپینڈنٹ ہیں ہم. یہ جو آخرت میں ہمیں بتایا گیا تھا نا اس حدیث میں کہ حتیٰ کہ کپڑے بھی نہیں ہوں گے، کوئی چیز نہیں ہوگی، کوئی ابری ہوئی چیز نہیں ہوگی، پیٹا بریڈ کی طرح زمین ہوگی جس کے، کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی جس کے پیچھے بندہ چھپ سکے یا جس کا سہارا لے سکے. So there are no props. Right now me and you are on props. کبھی انگریزی زبان کا استعمال بے ساکھی ہے، کبھی ذہانت بے ساکھی ہے، کبھی شوہر کی پوزیشن بے ساکھی ہے، کبھی شوہر کا مال بے ساکھی ہے، کبھی اولاد بے ساکھی ہے، کبھی ایمان ہی بے ساکھی بن جاتا ہے، نعوذ باللہ. دین پر عمل ہی بے ساکھی بن جاتا ہے. ہم بے ساکھیوں کے سہارے چل رہے ہیں.
مگر ثم جعل من بعد ضعف قوة، جسمانی طور پہ دیکھیں تو یہ اسٹرینتھ اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. ثم جعل من بعد قوة ضعفا. If you live long enough, which is why I always say stop with this ageism and be grateful to Allah if you're old enough to have wrinkles. اگر زندگی وہاں تک پہنچی تو اس قوت کے بعد کمزوری پھر آنی ہے. یہ سرکل آف لائف ہے. اب میں نہیں کہوں گی ہاں جی ہاتھ اٹھائیں کس کس کے ہڈ گوڈے جواب دے رہے ہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے. کوئی اور ہوتا ہے نا سامنے، میں اپنے آپ کو نوٹ کر رہی تھی، کسی اور کو تھوڑی بندہ نوٹ کرتا ہے. میں کہ جب گھر میں ہوتی ہوں نا اور کوئی نہیں ہوتا تو ایسے کئی دفعہ میں سہارا بھی لے کے ہائے بہت دیر بیٹھے ہوئے. لیکن دعوت واوت میں نا ایسے ایک واک ذرا ٹھیک سی ہو جاتی ہے. کوئی یہ نہ سمجھے ہم کمزور ہیں، پر رب سے کیا چھپا ہے. اچھا یہ ایموشنلی بھی ہوتا ہے، ایک سٹیج پہ آپ ایموشنلی بھی زیادہ اسٹرانگ ہوتے ہیں، آپ کو لگتا ہے آپ ہر چیز کر سکتے ہیں. پھر ایموشنلی بھی آپ کتنی دفعہ یہ بات خود کو کہتے ہوئے سنتے ہوں گے کہ پہلے مجھ میں بڑی برداشت تھی اب یہ سب برداشت نہیں ہوتا. یا یہ وہی بتایا جا رہا ہے ثم جعل من بعد قوة ضعفا. اور یہ ابھی تک تو آیت مڈل ایج پہ پہنچی ہے، اب آگے جا کے دیکھو وشیبہ مور اسپیسیفک، اور بال جو کہ سفید ہونا شروع ہو گیا. کئی لوگوں کے جلدی بھی ہو جاتے ہیں، کئیوں کے ہو جاتے ہیں، ہم لوگ زبردستی خضاب وضاب سارا لگاتے ہیں. اب لوریل یوز نہیں کرنا مصیبت پڑی ہوئی ہے. بہرحال وشیبہ اولڈ ایج گرے ہیئر. حدیث کا مفہوم آتا ہے نا کہ مفہوم بتا رہی ہوں آپ کو، جسے اللہ نے 60 سال سے اوپر کی عمر دے دی وہ کچھ جواب نہیں دے سکے گا اس دن. So you can't justify and say, but if only I had had enough time. دوسری حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ میری امت کی ایوریج ایج ارلی 60s. There's a lot to be said about that. So یہ پورا سرکل ہے. یخلق ما یشاء، جس کو جیسا چاہا اس نے پیدا کیا، عورت یا مرد، جسم کا شیپ کیا تھا، قد کیا تھا، رنگ کیا تھا، اندھا تھا یا بہرا تھا یا سن سکتا تھا یا اس کی 6x6 آئی سائٹ تھی، زندگی کتنی ہوگی، سب اللہ کے فیصلے. وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ، اور وہ علم رکھنے والا بھی اور قدرت رکھنے والا بھی ہے. سبحان اللہ. So two things in this ayah need special attention. ایک stages of life اور جو circle of life ہے، کمزوری کے بعد طاقت کے بعد کمزوری اور پھر بڑھاپا اور پھر واپسی کا سفر شروع. وہ تو خیر جس لمحے بندہ آتا ہے اسی وقت شروع ہو گیا ہوتا ہے. لمبی عمر کی تعریف کیوں کی گئی ہے یا موت کی دعا نہ کرنے کا کیوں کہا گیا، آپ کو اس کے بارے میں بھی احادیث یا روایات ملتی ہیں. اگر کوئی گناہ گار ہے تو اسے لمبی عمر اس لیے ملے شاید وہ توبہ کر لے. اور اگر کوئی نیک ہے تو اسے اچھے عمل کرنے کا مزید موقع ملے گا. سو اگر لمبی عمر اس لحاظ سے دیکھیں تو بہت اچھی ہے، پر اگر لمبی عمر صرف لمبی عمر اسی لیے اپنی اولاد کے لیے، پیاروں کے لیے مکمل دعائیں مانگا کریں. اللہ ایمان اور عمل صالح اور عافیت والی لمبی عمر عطا فرمائے. اللہ سبحانہ وتعالی ٹائم کا مکمل استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
پھر ضعفن جنرلی انسانی کمزوری کے بارے میں سوچیے. اگر ہم دوسری تفسیر لیتے ہیں, میٹافوریکل تفسیر لیتے ہیں, کیا کیا کمزوریاں ہیں, پر اپنے لیے تفسیر میں ضرور لکھا کریں میرے اندر کیا کمزوریاں ہیں, کیا چیز میری کمزوری ہے. فوراً ہم سب کے منہ سے نکلے گا فیملی. نہیں 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 نہیں, صرف یہ کمزوریاں نہیں ہوتی. کسی کی کمزوری مال ہوتی ہے, کسی کی کمزوری حسن ہے, کسی کی کمزوری ذہانت ہے. ضعفن, ضعفن, کمزوریاں تو بہرحال ہیں. اللہ تعالیٰ ایمان میں استقامت عطا فرمائے. اس کا کمزوری کا لنک ہم آیت 60 سے دیکھیں گے. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ, اور جس دن قائم ہوگی وہ گھڑی, on the day when the hour of judgment will be established. تقوم بتا رہا ہے کھڑا ہو جائے گا, وہ رکھ دیا جائے گا, وہ لمحہ رکھ دیا جائے گا, وہ گھڑی, وہ آور اور ججمنٹ رکھ دیا جائے گا. یعنی ایک چیز جیسے استقامت کی کیفیت میں آگے, اب معاملہ شروع ہو گیا. تقوم الساعہ, یقسمو, قسمیں کھائیں گے, المجرمون, مجرم لوگ. اس دن مجرم لوگ آپ کو قسمیں کھاتے ہوئے نظر آئیں گے. کیا قسمیں کھا رہے ہوں گے؟ ما لبثوا غیر ساعہ, ہم تو رکے ہی نہیں مگر ایک گھڑی. The criminals will swear that they did not stay in this world for more than an hour. لبسو کی دو تفاسیر کی گئی ہیں. ایک یہ کہ اس دنیا میں وہ ایک گھنٹے زیادہ یا ایک گھڑی سے زیادہ. ساعت is constantly translated as hour in the English version. I'm not sure that's how limited it is. اردو کا لفظ گھڑی, ایک گھڑی بہت اچھا ہے. So this is like one portion of time. It can be any portion. It can be 60 minutes. It can be 1 minute. ساعت. تو یعنی اس دنیا میں ہم تو بڑا کم رہے. یہی تو ہے لنک جو حدیث میں آپ کو بتا رہی ہوں. بندہ اس دن کیا کہے گا اگر 60 سے زیادہ ٹائم مل گیا؟ مجھے تو زیادہ ٹائم ہی نہیں ملا, کیونکہ اسے تو لگنا ہے ماں لبسو غیر سا, کم ٹائم گزرا. اچھا, اس میں ڈیپر میننگ بھی ہے کیونکہ مجرمون کی بات ہو رہی ہے. جو ٹائم اچھا گزرتا ہے نا, وہ لگتا ہے ایسے گزر گیا پتہ ہی نہیں چلا. مجرمون کیونکہ دیکھ رہے ہوں گے کہ آخرت میں ان کا انجام کیا ہونے والا ہے, تو انہیں دنیا اگر مشکل بھی گزری تھی انہیں بہت اچھی لگ رہی ہوگی. وہ کہیں گے وہ تو ٹائم ایسے چٹکیوں میں گزر گیا. So time is also, you apply theory of relativity even over there. Time is relative too. دوسرا اس کی تفسیر کی گئی ہے کہ یہاں پر ما لبثوا غیر ساعہ سے مراد ہے برزخ کا دور. From the time of death till the time of قیامہ. یعنی برزخ, جو عالم برزخ ہے, اس میں وقت کا احساس ختم ہو گیا, پتہ ہی نہیں چلا کتنا. تو آپ سوچیں آدم علیہ السلام یا نوح علیہ السلام کے دور سے جو لوگ عالم برزخ میں ہیں, اور آخرت تک کیا ٹائم ہوگا, مطلب ہزاروں سال. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو مجرمون تھے اب 1400 سال سے اوپر ہو چکے ہیں. they will not sense it کیونکہ وہ ایک sleep like state ہے, حالانکہ اس میں بھی کئی کیفیات ہیں. تو وہ قسمیں کھا رہے ہوں گے. اب قسم سے مراد ہے کہ یا تو وہ اس دن جھوٹ بول کے قسمیں کھا رہے ہوں گے, یا ایکچولی انہیں یاد نہیں رہا ہے, ٹائم ایسے گزرا ہے کیونکہ وہ ایک ڈفرینٹ ریم میں آئے ہیں, تو انہیں ایکچولی وہ قسمیں کہیں گے کہ قسم سے ہم تو وہاں ایک گھڑی تھے صرف. انہیں سچ مچ نہیں سمجھ آ رہا کہ انہوں نے اتنا ٹائم گزارا ہے. كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ. Thus are they ever deluded. افک, بہت بڑا جھوٹ. وہ اس جھوٹ میں ہی زندگی گزارتے رہے. They lived in a lie, delusion. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. دنیا کی زندگی کچھ نہیں ہے مگر ایک وقتی دھوکا.
डिल्यूजन, वो इसी झूठ में उन्होंने जिंदगी गुजार दी। ये मुजरिमून का हाल है, ठीक है। दूसरी तरफ देखिए, वक़ाल अल्लज़ीना ऊतुल इल्म वल ईमान, और कहेंगे वो लोग जिन्हें दिया गया इल्म और ईमान, दोनों ही चीजें। और ऊतुल इल्म में फिर कौन कौन से लोग शामिल हो जाते हैं? इसमें प्रॉफिट्स ऑफ अल्लाह हैं, मुमिनीन हैं, जाहिर सहाबा हैं, ताबईन हैं, तबा ताबईन हैं, अहले बैत हैं। मगर सिर्फ तब के नहीं, किसी भी दौर के लोग जो कायनात की हकीकतों को समझ गए अपने ईमान की वजह से, वो समझ गए कि ये दुनिया वक्ती है, वो समझ गए कि यहाँ से जाना है, वो समझ गए कि रब की बात माननी है, वो समझ गए कि अहमियत क्या है ईमान की, वो उस वक्त भी हक बात ही कर रहे हैं। उनका किरदार देखिए, लक़द लबिस्तुम फी किताबिल्लाहि इला यौमिल बास, वो कहेंगे तुम रहे हो उसके मुताबिक जो अल्लाह की किताब में लिखा हुआ था, इला यौमिल बास, यानी तुम्हें उतना टाइम दिया गया जितना दोबारा जी उठने का जो दिन है, यौमिल बास, द डे ऑफ रिसरेक्शन, उस दोबारा जी उठने वाले दिन तक तुम्हें टाइम दिया गया था, तो तब तक तुम उस हालत में थे। और यहाँ किताबिल्लाह से मुराद लौहे महफूज, यानी तमाम फैसले लिख दिए गए थे ना, अल्लाह ने कुदरत बनाई तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने लिख दिया था कि कितना अरसा तुम जिंदा रहोगे, तुम्हारी जिंदगी कितनी होगी। सुभान अल्लाह, इनका एटीट्यूड देखें वहां पे भी, जब वो लोग ये कह रहे होंगे कि आय हाय हमें तो बहुत कम टाइम मिला, ये कह रहे होंगे जितना अल्लाह ने लिखा था उतना तुम्हें टाइम मिला था। फहादा यौमुल बासी, यही तो है वो दोबारा जी उठने वाला दिन। And this is the day of resurrection. वलाकिन्नकुम कुंतुम ला तालमून, लेकिन मसला ये कि तुम थे ला इल्म, तुम्हें पता नहीं था, तुम इग्नोरेंट थे, तुम अनअवेयर थे। So according to the decree of Allah, you were given time, but you were unaware. This ayah is telling us that being unaware is a huge problem. पता ना होना एक बहुत बड़ा मसला है। उस वक्त भी हक बात बता रहे हैं, और इस दुनिया में भी जब थे तो हक बात ही बोलते थे। इसीलिए हमें वो दुआ सिखाई गई है ना, कि इस दुनिया को अल्लाह ताला ना बनाइएगा हमारे लिए वाला मबलग इल्मिना, इस दुनिया को हमारे इल्म की बिगिनिंग एंड एंड नहीं बनाइएगा। That our knowledge comes from this दुनिया, is about this दुनिया, ends in this दुनिया। अल्लाह से बड़ी दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी आने वाली जुर्रियतों के इल्म को सिर्फ दुनिया के इल्म तक लिमिटेड ना रखे, क्योंकि अगर असल इल्म नहीं आया तो आई मीन दे वुड नो अ लॉट बट दे मिस्ड द मेन पॉइंट, डिडंट दे? उम्मत मुस्लिमा की आने वाली जनरेशन, और अब जबकि हम देख रहे हैं कि दुनिया में और ज्यादा मुश्किलात आ रही हैं, हर जनरेशन पिछली जनरेशन से ज्यादा टेस्ट ऑफ फेथ से काइंड ऑफ गुजरेगी। ये दुआएं बड़ी शिद्दत के साथ अपने अपने अहलो याल, अपनी जुर्रियत, अपने बहन भाइयों के बच्चे, सबके लिए करने की जरूरत है। दीन की बहनों के बच्चों के लिए करने की जरूरत है, उम्मत मुस्लिमा के बच्चों के लिए करने की जरूरत। बिकॉज एंड ऑफ द डे ये टेम्पररी है, ये सब कुछ तो गुजर जाएगा, आखिरत का इल्म क्या था। फिर बार बार गजा की बात आ जाती कि हम लोग हैरान नहीं होते कि इतने छोटे बच्चों को इतना दीन का पता कैसे है। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, फयौमइदिल ला यनफउ लदीना ज़लमू, अल्लाह ताला बता रहे हैं ऑन दैट डे नो, नथिंग विल बेनिफिट और विल नॉट बेनिफिट द पीपल हु डिड रॉन्ग और इनजस्टिस। उस दिन फायदा ना देगी उन लोगों को जिन्होंने जुल्म किया, माअदिरतिहिम, उनकी माजरतें, कोई फायदा नहीं होगा। जो वो बहाना बनाएंगे, जस्टिफिकेशंस देंगे, एक्सक्यूजेस देंगे, एलिबाइज देंगे, कोई फायदा नहीं। उजर जो पेश करेंगे, अल्लाह ताला हमने ये इस वजह से किया,
کوئی فائدہ نہیں. وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، اور نہ اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہوں گے، یا وہ ہوں گے جن سے خوش ہوا جاتا ہے. یہ میں کیوں ٹرانسلیشن ایسے بتا رہی ہوں؟ عین تابا اپوزٹ میننگز ہیں جی. عتب یعنی اپسیٹ ہونا کسی سے، اور جب عتبہ آ جاتا ہے تو کسی سے خوش ہونا. دعا میں آتا ہے نا جب تک حتی عتبہ، جب تک اللہ تعالیٰ راضی نہ ہو. یہاں کہا جا رہا ہے رب ان سے راضی نہیں ہوگا، اور راضی تو رب تبھی ہو سکتا ہے جب معافی ہو جائے. حدیث میں آتا ہے نا کہ توبہ کے دروازے تب تک کھلے ہوئے ہیں جب تک سورج مغرب سے نہیں نکلتا. بتایا کیا جا رہا ہے یہاں پہ؟ فکس یور ریلیشن شپ ود اللہ ناؤ، ٹوڈے، ہیئر، یہاں. تب فائدہ نہیں ہے، تب جسٹیفیکیشنز کا فائدہ نہیں، تب معافیوں کا فائدہ نہیں، تب کوئی فدیہ دینے کا فائدہ نہیں. رینسم ول ناٹ سیو یو، apologies will not save you. It's the time is now. اللہ تعالیٰ یہی بتا رہے ہیں وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اور یقیناً ہم نے بیان کی لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر طرح کی مثال. اللہ تعالیٰ ہر طرح سے سمجھا رہے ہیں. Every kind of example for men has been given in this Quran. ضربنا is stronger than just say somebody saying کہہ دیا میں نے. قال یقول اس سے زیادہ ہے ضربنا، مثال ماری جا رہی ہے. It's being set forth. مثل کے معنی ہوتے ہیں جب دو چیزوں کا comparison ہوتا ہے. There's a juxtaposition. That's how the Arabic language is working. ایک چیز کو دوسری چیز سے کمپیرزن میں ہٹ کیا جا رہا ہے. ون تھنگ بینگ سیٹ beside the other thing، اور پھر وہ مثال کے طور پہ بیان کی جا رہی ہے تاکہ اگلے کو سمجھ آئے. تو اللہ تعالیٰ نے بہت بہت طرح کی مثالیں دی ہیں. کائنات کی مثالیں، تمہاری اپنی ذات کی مثالیں، پاسٹ کنٹریز کی مثالیں، پاسٹ اقوام کی جو گزر گئی اقوام ان کی مثالیں، تمہارے ارد گرد مثالیں، تمہارے سامنے جو ہو رہا ہے وہ مثالیں، تمہاری اپنی زندگی میں جو تار چڑھا ہوتے ہیں وہ مثالیں. اللہ نے ہر طرح کی مثال اس قرآن کی روشنی میں تمہیں دے دی ہے تاکہ تم سمجھ جاؤ. وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ، پر چاہے آپ کوئی بھی نشانی لے کے آ جائیں، جن لوگوں نے کفر کیا وہ کہیں گے تو جھوٹ بول رہے ہیں. نعوذ باللہ. جس نے نہیں ماننا وہ نہیں مان رہا. مبتلون باطل سے. But whatever sign you may bring, the unbelievers are sure to say you are preaching falsehood. Eventually انہیں حقیقت آخرت میں ہی پتہ چلے گی. كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے لگا دی ہے ان لوگوں کے دلوں پر مہر لا یعلمون، جو نہیں جانتے. علم is important. اس لیے کبھی بندہ یہ نہ سوچے نہ مجھے پتا ہوتا نہ مجھے عمل کرنا پڑتا. علم is what saves you. علم combined with عمل. In the sense of دنیا and آخرت, perhaps this knowledge that we strive to gain and act upon, very important, and act upon is perhaps the most important favor we are doing to ourselves. ہم اپنے اوپر بڑا احسان کر رہے ہیں اس تعلیم کے ذریعے اور اس کے اوپر عمل کی کوشش کے ذریعے، قرآن کو جاننے کے ذریعے، اس کے ذریعے رب سے قرب پانا. کیونکہ کہا جا رہا ہے نا کہ ان کے دلوں پہ جنہیں علم نہیں ہے، جو علم کے راستے پہ آنا ہی نہیں چاہتے، اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے. فصبر، پس صبر کرو. پہلی چیز ہی اس آیت کی، بہت اہم آیت ہے، آیت نمبر 60، آخری آیت ہے سورہ کی. سورہ کا آغاز کہاں سے ہوا تھا؟ غلبت الروم، جنگ، ایسی جنگ اور ایسی فتح کی خوشخبری دی گئی تھی جو کہ لگتا نہیں تھا کبھی ہوگی. اب دیکھو اینڈ کہاں ہو رہا ہے. اور ہم نے پیچھے انسانی کمزوری کی بھی بات کی. فصبر، بس صبر کیجئے. اِنَّ وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا.
لگ رہا ہے آج کل کے حالات کے اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں اس صورت میں ہمیں. یہ یاد رکھیے nothing is random. ان وعد اللہ حق. بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے. وَلَا يَسْتَخِفَنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ. یہ پلیز آیت ہائی لائٹ کر لیجیے گا. اور نہ تم میں کمزوری پائیں وہ لوگ جو ایمان نہیں رکھتے. مضبوط ہونے کے لیے صبر کرنا پڑے گا، استقامت چاہیے ہوگی، برداشت چاہیے ہوگی. لا یستخفنک، یہ ایکسٹریملی امپورٹنٹ پارٹ ہے اس آیت کا. فا اس کا روٹ ہے. خفیف کوئی چیز ہوتی ہے جو ہلکی ہو. بیسیکلی کہا جا رہا ہے they shouldn't find you weak, they shouldn't find you lightweight, they shouldn't find you temporary. ایسے نہ تم اتنے ہلکے ہو جاؤ. اور یہ اگر آپ دیکھو ہمیں اس کو صبر سے ریلیٹ کرو. چار لوگ کوئی ایک ہمیں کلاس میں بڑی مشکل سے بات سمجھ آتی ہے، اور یہ میں اس کلاس کی بات نہیں کری، اینی قرآن کلاس جہاں سے بھی ہم سیکھ رہے ہیں سمجھ رہے، بڑی مشکل سے اللہ کا ایک حکم سمجھ آیا، پھر ہم نے سوشلی ملنا جلنا شروع کیا، ہم ایک ٹرپ پہ چلے گئے اور پھر وہ ہم اس حکم میں کمزور پڑ گئے. پریسائسلی یہی بات ہے. وَلَا يَسْتَخِفَنَّكَ. تمہیں وہ لوگ کمزور نہ پائیں جو یقین نہیں رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم اتنا جلدی اثر کیوں قبول کر لیتے ہو، اتنی جلدی ہلکے کیسے ہو جاتے ہو؟ ایمان پکا نہیں ہے، استقامت نہیں ہے، فرمنس کہاں ہے تمہاری؟ خفیف کیوں ہو گئے ہو اتنے؟ پکے کیوں نہیں ہو اپنے بلیف سسٹم پہ؟ جب پڑھ رہے ہو عربی بھی سمجھ لی، گرامر بھی سمجھ لی، معنی بھی سمجھ لی، تفسیر بھی سمجھ لے، تلاوت کیسے کرنی ہے سمجھ تو سب کچھ آ گیا ہے. مسئلہ کیا ہے؟ علم تو آ گیا، عمل کہاں ہے؟ وَلَا يَسْتَخِفَنَّكَ. اور اس کے لیے آخرت پہ ایمان بہت ضروری ہے. کمزوری اصل میں وہاں ہے ہماری، اور اسی لیے مکی صورتوں میں بیک اینڈ فورتھ بیک اینڈ فورتھ بیک اینڈ فورتھ یہ جو کہا گیا ہے نا، یوم البعث یوم البعث، تقوم الساعہ یقوم الساعہ، بار بار کہا گیا کہ اس دن گھڑی، اس دن وہ لمحہ، اس دن وہ قیامت کا دن. تو تمہیں ہلکا نہ پائیں. ڈو ناٹ کمپرومائز بیکاز آف دیئر لیک آف فیتھ، بیکاز آف دیئر نیگیٹیوٹی، بیکاز دیئر لیک آف عمل. ڈونٹ لیٹ ادر انفلوئنسز افیکٹ یور فیتھ. پہلی 10 آیات میں آپ دیکھیں پہلا رکوع ہے، اور اس میں ایک تو پتہ چلا کہ رومی غالب ہو جائیں گے، جس کا کوئی، آپ آج کے زمانے میں سمجھیے کہ ایسے کوئی بولے کہ فلسطین کے لوگ غالب ہو جائیں گے، اور لگے کہ ایسے نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ کر کے دکھایا. ہمارے جو دوسری قرآن کلاس میں استاد ہیں، انہوں نے بڑی اچھی بات ریسنٹلی بولی. انہوں نے کہا مسلمان کبھی بھی طاقت یا نمبرز کی بنیاد پر نہیں جیتا. The victory has never been because of numbers or money. It has been always because of ایمان and faith. تو یہ چیز ذہن میں رکھنے کی. بہرحال یہ ریویژن اس لیے بھی ضروری ہے کہ سورت لقمان اور سورت روم میں آپ کو کچھ سملیرٹیز ملیں گی. تو ہم ذرا سا کوئکلی دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ یہ پتہ چلا، اور اس سے فیتھ میں انسان کے طاقت آتی ہے کہ یہ ایک ان یوزول واقعہ تھا. اور اللہ تعالیٰ کی مدد کا ذکر آیا بنصر اللہ آیت نمبر 5 میں. آخرت کا ذکر اور دنیا کا ذکر، اور آخرت سے غافل ہونے کے اثرات کیا ہیں، اور یہی آپ کو ایلیمنٹ سورت لقمان میں بھی ملے گا. یہ آیت 7 میں آیا. پھر غور و فکر کے بارے میں بات ہوئی. اولم یتفکروا فی انفسہم، یہ آیا آیت 8 میں. اولم یسیروا فی الارض آیا آیت 9 میں. ایج کے بارے میں بات ہوئی، ناقص علم کے بارے میں بات ہوئی. پھر ہم رکوع نمبر 10 کی طرف چلے، جو کہ آیت نمبر 11 سے لے کر آیت نمبر 19 تک ہے. اور اس رکوع میں ہم نے اور چیزوں کے علاوہ بہت اہم آیات دیکھیں، جو آیات آپ نے حفظ بھی کی، 17، 18 اور 19، جو آپ کی صبح شام کی دعاؤں میں ہیں، جس میں پورا سرکل آف لائف بتایا گیا.
آیت نمبر 20 سے ومن آیاتی ہی والی آیات شروع ہوئی جو کہ بہت اہم ہیں، اور انسان کی تخلیق کے بعد اللہ تعالیٰ آیت 21 میں شادی کے رشتے کے بارے میں بات کرتے ہیں جو ہم نے تفصیلاً پڑھا. پھر انسانوں کو مختلف رنگوں اور زبانوں کا پیدا کیا گیا. 22 میں ہم نے دیکھا پھر اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے سونا اور جاگنا، اللہ کا فضل. پھر اللہ کی نشانیوں میں سے برق، خوف کا ہونا، امید کا ہونا، آسمان سے بارش. پھر آیت نمبر 25 میں آسمان و زمین کا ذکر. پھر اللہ کو پکارنے کا ذکر، اور اللہ تعالیٰ جب پکاریں گے تو آخرت میں ہم نکل آئیں گے زمین سے، آخرت کا پھر ذکر آیا. آیت 26 میں بھی بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے زمین و آسمان میں جو بھی ہیں وہ جھکے ہوئے ہیں. آیت 27 میں بتایا گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے بڑا آسان ہے یہ سب کرنا. تو آیت 27 پر تیسرا رکوع ختم ہوا. چوتھے رکوع کی طرف آئیے. مثال سے آغاز ہوا آیت نمبر 28 میں. علم اور بغیر علم والے کا ذکر ہوا آیت نمبر 29 میں. حنیف کا کانسیپٹ اور اللہ کی طرف فوکس کا کانسیپٹ ہمیں آیا نمبر 30 میں بتایا گیا. آیت نمبر 30 میں جو فطرت اللہ نے بنائی ہے اس کا ذکر آیا. بہت اہم جو ہم نے بڑا تفصیل سے بات کی، لا تبدیل لخلق اللہ کے بارے میں آیا نمبر 30 میں بات ہوئی. منیبین الیہ، اللہ کی طرف مڑنے کے بارے میں آیا 31 میں آپ نے بات کی. 32 میں گروپس میں ریلیجن کو ڈیوائڈ کر لینا، اور ہم اس کے اثرات آج کے دور میں دیکھ رہے ہیں. پھر انسانی نیچر کے بارے میں بات ہوئی کہ مشکل میں انسان اللہ کی طرف پکارتا ہے. پھر منیبین الیہ کی بات ہوئی. 34 میں کفر یا ناشکری کے بارے میں بات ہوئی. پھر 35 میں بات ہوئی شرک کی نفی کے بارے میں بتایا گیا. 36 میں پھر بات ہوئی کہ جب نعمت آتی ہے تو انسان کا بیہیویئر کیا ہوتا ہے، اور جب نعمت چھن جاتی ہے تو انسان مایوس ہو جاتا ہے. 37 میں رزق کے حوالے سے بات ہوئی. 38 میں مکی سورہ ہے پر بڑی خوبصورت بات، کس کس کا ہمارے مال میں حق ہے، اور پھر نیکی کس لیے کرنی چاہیے. یریدون وجہ اللہ، اللہ کی رضا پانے کے لیے. ٹھیک ہے، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، اور فلاح کا ذکر آگے بھی آئے گا. 39 میں ربا کے بارے میں بات ہوئی، اور ربا ناٹ ان یوزری اور انٹرسٹ ٹرمز، بلکہ کسی کو اس نیت سے کچھ دینا کہ اسے ریٹرن میں زیادہ ملے. ٹھیک ہے. اور پھر زکوٰۃ کی بات ہوئی، چیریٹی کی بات ہوئی، یا پاک کرنے والی کسی بھی چیز کی بات ہوئی. پھر وجہ اللہ کی بات ہوئی. سرکل آف لائف کی بات جی آیا 40 میں دوبارہ آتی ہے، اور یہاں پر یہ رکوع ختم ہوتا ہے. 41 سے انسانوں کی حرکات کی وجہ سے جو فساد نظر آ رہے ہیں، ہم نے کانسیپٹ آف فساد کو آیا 41 میں بہت غور سے دیکھا. 42 میں پھر انوائٹ کیا گیا کہ زمین میں چلو پھر اور دیکھو کہ کیا انجام ہوا لوگوں کا. دین القیم کی بات ہوئی 43 میں. کافر کا انجام اس کے لیے ہے جیسا وہ عمل کرے گا، اور جو اچھا عمل کرے گا وہ بھی اس کے لیے ہے. اور پھر ہدایت کی بھی بات ہوئی 44 میں. 45 میں بھی یہی موضوع کنٹینیو ہو رہا ہے. 46 میں خوشخبری لانے والی ہواؤں کی بات ہوئی، اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی. 47 میں پچھلی امتوں کے بارے میں، پچھلے رسل کے بارے میں بات ہوئی. اور پھر اللہ کی مدد کی بات ہوئی ہے، وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ at the end of 47 which is very important. پھر بارش کی بات ہوئی، آسمان سے آنے والی نعمت اسے سمجھیے، اور بڑا تفصیل سے ہم نے دیکھا الودس کو. یہاں پر الودس کو دیکھ لیجیے. 49 میں مایوسی کے حوالے سے بات ہوئی. 50 میں پھر اللہ کی رحمت کے آثار، مرنے کے بعد زمین کا جی اٹھنا. پھر ایسی ہواؤں کی بات ہوئی 51 میں، اور ہم نے ریح اور ریاح کا فرق دیکھا تفسیر میں، جو کہ کھیتی کو پیلا کر دیتی ہیں.
52 میں یہ آیا کہ آپ مردہ کو سنا نہیں سکتے، یا جو نہ سننا چاہے آپ اسے سنا نہیں سکتے. مدبرین، مڑ جانے والوں کی بھی بات ہوئی. ٹھیک ہے. 53 میں دلالت یا گمراہی کی بات ہوئی، اور یہاں پر رکوع کا اختتام ہوا. 54 to 60 آخری رکوع ہے. 54 میں سرکل آف لائف کی بات. آخرت میں کیا لگے گا کہ ہم اس کائنات میں کچھ لمحے ہی رہے ہیں. اوت العلم، علم والوں کی بات آیت 56 میں ہوئی ہے، and that is very very important. پھر یہ کہ کوئی معذرت، کوئی جسٹیفیکیشن کام نہیں آئے گی، 57 میں یہ بات ہوئی. ہر مثال سے قرآن میں سمجھایا گیا ہے. 58 میں آپ نے دیکھا مہر لگ جانا دلوں پر جو علم نہیں رکھتے، اور پھر آپ کو علم کی اہمیت 59 میں پتہ چل رہی ہے. فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ. اس ساری سورہ کا اینڈ آ کر آیا 60 پہ ہے. تو صبر کیجئے، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے. وَلَا يَسْتَخِفَنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ. اور نہ تمہیں ہلکا پائیں وہ لوگ جو ایمان نہیں رکھتے، جنہیں یقین نہیں ہے. آج کے دور میں جس چیز سے امت مسلمہ گزر رہی ہے، ہمیں کیا فلسطین کی یہ ساری چیز دیکھ کر یہ احساس نہیں ہو رہا کہ کچھ وجوہات کی وجہ سے ہم بڑے ہلکے ہو گئے ہیں، اور بحیثیت مومنین وہ لوگ بہت زیادہ اسٹرانگ ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں وارننگ دی ہے کہ جو لوگ یقین نہیں رکھتے وہ تمہیں ہلکا نہ پائیں. خود کو لائٹ ویٹ مت رکھنا، کیونکہ ہلکی چیز کا کیا ہوتا ہے، چلو تم ادھر کو، ہوا ہو جدھر کی. جو سب کر رہے ہیں وہ بھی وہی کرنا شروع ہو جاتا ہے. وہ شخص جو ہلکا ہوتا ہے، جو مضبوط ہوتا ہے، جس کے اندر ایمان کا وزن ہوتا ہے، وہ اپنی بات پر قائم رہتا ہے. اٹ ڈزنٹ میٹر کہ وہ دنیا میں کہاں ٹریول کر رہا ہے. اٹ ڈزنٹ میٹر وہ سوشلی کس گیدرنگ میں ہے. وہ ہر جگہ ایک ہی جیسا ہوگا، وہ وہی بات کرے گا. وہ ورک پلیس پہ بھی وہی ہے، وہ گھر میں بھی وہی ہے، وہ قرآن کے ساتھیوں کے ساتھ بھی وہی ہے. ہلکا کرنے والی چیزیں جنرلی تفسیر سے جو سمجھ آتی ہیں، کچھ وجوہات ہلکا ہو جانے کی مومنین کی کیا ہیں. مال کی محبت، دنیا کی طرف سارا فوکس ہونا، اور آخرت پر انف یقین یا فوکس نہ ہونا. ریاکاری، دنیا میں ریٹ ریس میں مقابلہ، انسانوں کو ناراض کرنے کا خوف، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ناراضگی کا ڈر کم ہو جانا، سنت سے دوری، قرآن کے علم سے دوری، معاشرہ، قبیلہ، خاندان، برادری، ایون سم ٹائمز والدین، اگر وہ دین کے خلاف کچھ کر رہے ہوں تو ہم بھی اسی طرف چل پڑے ہیں. آپ دیکھیں مشرکین مکہ یہی کہتے تھے نا، ہم نے تو اپنے باپ دادا کو یہی کرتے ہوئے پایا. یہ سب چیزیں ہمیں ہلکا بناتی ہیں. پھر سیلفشنس، دنیاوی سیکریفائس کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. ہم نہیں چاہتے کہ ہماری زندگیاں جس طرح سے چل رہی ہیں اس میں کوئی تبدیلی دین کی وجہ سے آئے. ہم لوگوں کو ناراض کرنے سے ڈرتے ہیں، رشتوں کو ناراض کرنے سے ڈرتے ہیں، حتیٰ کہ اپنی اولاد کو ناراض کرنے سے ڈرتے ہیں. باقی رشتے تو چھوڑ دیجئے، اپنی اولاد کو ناراض کرنے سے ڈرتے ہیں، اور اس وجہ سے کئی دفعہ اللہ کے احکام سے دور ہو جاتے ہیں. تو سوچ طلب بات ہے کہ ہمیں یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے. سب سے بڑھ کر جب قرآن سے دوری ہوگی، قرآن خود جواب دیتا ہے. آپ نے کئی دفعہ یہ محسوس کیا ہوگا کہ آپ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہ چیز سامنے آ جاتی ہے جو آپ کو اس وقت سننے کی ضرورت تھی. قرآن خود آپ کے مسئلوں کے حل بتاتا ہے، خود ایمان کو پختہ کرتا ہے. پھر قرآن کے ساتھیوں کے ساتھ وقت گزارنا، اپنا سوشل سرکل وہی بنانا، ان کے ساتھ ایک تعلق قائم ہونا، ایک دوسرے کے لیے دعا کرنا، ایک دوسرے کو اوامر اور نواہی کے بارے میں بتانا، what to do, what not to do. Contribute to the other person and the other person will contribute to you. This is a chain. Subhanallah, this is a chain. When we disconnect from all of this,
We have different life in our class, but we have a different life otherwise. تو ظاہر ہے الذین لا یوقنون وہ تو ہمیں بڑا ہلکا پائیں گے. اور جو آج آپ کو فرسٹریشن ہے یا آپ کو ورلڈ لیڈرز میں چیزیں نظر آ رہی ہیں وہ یہی وجہ ہے. ہم اتنے انسپائرڈ ہیں, چاہے وہ زبان ہو, چاہے کھانے پینے کا انداز ہو, چاہے ڈریسنگ کا انداز ہو, چاہے ہم اتنے انسپائرڈ ہیں کہ ہم ہلکے ہو گئے ہیں. سو جب امپیریٹیو آتا ہے یا ایک حکم کے درجے کا یا فعل امر آتا ہے, اس آیت میں جو آخری آیت ہے سورۃ الروم کی, فعل امر آ رہا ہے, فصبر, برداشت کرو, صبر کرو, ان وعد اللہ حق, تمہیں یقین ہونا چاہیے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے. ولا یستخفنک, یہ بھی حکم دیا جا رہا ہے فعل نہیں میں, تمہیں نہ ہلکا پائیں الذین لا یوقنون. تو اس طرح الحمدللہ ہماری سورۃ الروم اینڈ ہوتی ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اس میں جو امیزنگ چیزیں ہم نے سیکھی ہیں اللہ تعالیٰ ان پر عمل کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.